بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیاری سی وائٹی فیملی، پیاری فیملی، آپ لوگ لازمی درود شریف کی عادت بنائے، روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ آج کا واقعہ کچھ یہ ہے کہ محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا متکبر مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت اور توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ عز و جل نے مجھے احتراماً رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ خدائے رحمان عز و جل ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حکایت سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ سارا سال نمازوں کی چھٹی ہوگی، صرف رمضان المبارک میں روزہ نماز کیا کریں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ایسی بات نہیں، دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر موقوف ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر اپنے فضل سے بخش دے، اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد ہے کہ تو جسے چاہے گا اپنے فضل سے بخشے گا، جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔ اس لیے کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ جیسے کہ 3 کے اندر 3 پوشیدہ۔ نہ جانے اللہ عز و جل کو کون سی نیکی پسند آ جائے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس کا دردناک عذاب گھیر لے۔ حضرت ابو یوسف محمد شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں پر پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں۔ نمبر 2، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں۔ نمبر 3، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، لہٰذا ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے، بے شک وہ بدی چھوٹی ہو۔ مثلاً کسی کے تنکے کا حلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی ہمسائے کی مٹی اس سے اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے اس برائی میں ہی حق تعالیٰ کی ناراضی چھپی ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچنا چاہیے۔ رحمت کے طلبگاروں، جب اللہ عز و جل بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی چھوٹی ہو، وہ اس کے سبب کرم فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ سرکار
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگ اس سے اذیت نہ پہنچے لوگوں کو اس سے اذیت نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک حدیث میں تقاضا یعنی قرض کے مطالبے میں نرمی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات جمع کرتے جائیں تو اتنے جمع کرنا ہے کہ مشکل ہو جائیں۔ میٹھی میٹھی